نصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، سورہ یونس کی 48 آیتیں ہو گئی۔ کریم مولا جو آج کی آیت آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اس میں رب فرماتے قل، آپ فرما دیجئے، لا املک، میں بذات مالک نہیں ہوں، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، ضرر، نفع کا، نقصان کا، ولا نفع، نفع کا۔ وہاں جو ہم نے سورہ اعراف میں غالباً کون سی آیت تھی، 188 سورہ اعراف، اس میں یہاں ضر پہلے ہے، وہاں نفع پہلے تھا۔ کیا تھا پہلے؟ وہاں کہا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ یہ دیکھیں، لا املک لنفسی، یہاں نفعا پہلے اور یہاں ضرا پہلے، ولا ضرا الا ما شاء اللہ وہ بھی تھا، یہاں بھی اسی قسم کا، لیکن یہاں پہ ضرا پہلے ہے۔ تو چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ عذاب لے آنا جسے ہم ڈراتے ہیں، تو حضور نے فرمایا یہ ایسے نہیں ہے، یہ قانون ہے اللہ کا، میں اپنے اختیار سے تھوڑی کہ بس میں وہ کچھ جو ہے الا ماشاء اللہ جو کہا کہ میں وہ کرتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے، اپنے طرف سے میں یہ چیزیں نہیں کرتا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جو کہتا ہوں اللہ کا حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، الا ماشاء اللہ۔ تو میں اپنے نفس کو بھی وہ فائدہ دیتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے، تمہیں بھی وہ نقصان پہنچے گا جو اللہ چاہے گا۔ حضور چونکہ رحمت للعالمین ہے، تو وہ جب طائف والوں نے پتھر برسائے نا، تو اللہ کے فرشتے آئے، بولا اب اجازت دے دے، ہم ان کو سب کو لیلام کر دیتے ہیں۔ تو میرے نبی نے پشتو کی بڑی پیاری نعت ہے، بڑا پیارا جواب ہے، اس مصنف نے، نعت خوان نے بڑا پیارا شعر لکھا۔ پاک رسول وے زبدا سے چری نکڑم پا دنیا کے باغے چالرا خیری نکڑم دعا کڑم امین وائے تاسو اور عبد خوار نکڑی زمانہ پو حقام علما اسلام دے خور کڑے پاک نبی علیہ السلام علما۔ بولے میں دنیا میں کسی کو بد دعا نہیں دوں گا، میں دعا کرتا ہوں تم امین کہو، اللہ میرے اس ناسمجھ قوم کو کبھی برباد نہ کر، اللہ انہیں ہدایت دے۔ تو حضور علیہ السلام تو رحمت عالم ہے۔ اب لوگوں نے آج کل اس آیت کو پڑھ کے بولا دیکھے نبی تو نفع نقصان بھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے والدین کتنا نفع دیتے اب جب راضی ہوتے اولاد سے، تو نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نفع نہیں ہے۔
اگر وہ ناراض ہوتے تو اس سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں ہے. قومیں جتنی بھی برباد ہوئی کب برباد ہوئی؟ جب نبی ناراض ہوا. اللہ اقبال کا شعر ہے لیکن وہ نہیں پڑھتا، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. ہاں وہ سوشل میڈیا پہ آ کے میں نے بولے یار تم کم از کم کسی سنی کے پاس بیٹھ کے اس شعر کے بارے میں بول تو لیتے. ہاں وہ آپ کو وہ شے اشارہ کر دوں، پکڑے خدا تو چھڑائے محمد. وہ اس کو مذاق بنا رکھتے. میں نے بولا تم اس کا مفہوم نہیں سمجھے. ایسے بہر نادانوں کے سامنے ایسے باتیں کرنا. اللہ اقبال کوئی عام آدمی نہیں تھا، بڑے قرآن و حدیث کو سمجھنے والے تھے. اس کا معنی کچھ اور ہے لیکن وہ ظاہری معنی دے کر کچھ اور طرف چلے گئے. وہ اللہ کے مقابلے میں لائے. خدا کے بندے کیا کر رہے یار، ایسے تشریح اس طرح ہوتی ہے. یہاں کیا معنی ہے؟ یعنی میں بغیر رب کے عطا کے اپنے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں، ورنہ حضور تو عالم کے نفع و نقصان کے لیے اللہ نے مبعوث کیا. سورج کو کس لیے اللہ نے پیدا کیا؟ نفع کے لیے نا. آج ایک سام زہریلا جانور ہے، بچھو. اب جدید سائنس نے اب اللہ نے فرمایا سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 29 میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ وہ ہے جو سب کچھ زمین میں تمہارے فائدے کے لیے، لام فائدے کے لیے آتا ہے نا. تو جب سائنس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتے اس فضا میں اتنے جراثیم ہوتے کہ اب زندگی برباد ہو جاتی. اللہ ہم تو سمجھتے ہیں نا، وہ کافروں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی کتاب ہے. وہ اب ان کے بتوں کی وہ ہو رہی تھی. بولے اس میں تو کبھی مکھی کا ذکر ہے، کبھی وہ. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. بے شک اللہ نہیں چھوڑتا یہ کہ بیان کرے ایک مثال ہو مچھر کے برابر یا اس سے بھی بڑھ کر. وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کے طرف، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کا کیا ارادہ کیا. اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ارے اس مثالوں سے تو بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہوں، بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہوں. پھر فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین. اور اللہ گمراہ نہیں کرتا اس قرآن کی ان مثالوں سے مگر نافرمان فاسقوں کے. فاسق وہ لوگ ہیں ینقضون الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اللہ کے وہ پختہ گاڑا وعدے توڑتے ہیں، اس کے گاڑا ہونے کے بعد وہ وعدے توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ. ان چیزوں کو توڑتے ہیں جن کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اور یہ زمین میں فساد کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہ رزلٹ ہے کہ یہی نقصان میں یہی جان میں ہے جو اس قسم قرآن پاک کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی کے تعلیماتوں کا مذاق اڑاتا ہے. بولے تمہیں سمجھ نہیں ہے تو تم اس پر اعتراض. اب وہ کون سا وہ گنگے ورت چمکادڑ اس غریب کے آنکھیں خود خراب اور کہتے یہ سورج بڑا مضر ہے. ارے تو خود جو ہے نا اس قابل نہیں ہے. تو فرمایا رب فرماتا ہے سورہ توبہ میں ہمیں 74 نمبر میں پڑھا تھا اغناہم اللہ ورسول من فضل. انہیں یہ بات ناگوار گزری کہ انہیں مسلمانوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. اب اغنا اللہ و رسول. اب بھائی نبی کے سر اب غنا کی نسبت ہے. اللہ نے اور نبی نے غنا دولت مند بنا دیا. اور تو کہتے ہیں اب کسی کو دولت مند بنانا کیا ہے چھوٹا فائدہ ہے؟ کسی کو اللہ کے ناراضگی سے بچانا کم فائدہ ہے؟ بھائی جب رحمت عالم ہے تو فائدہ تو ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے سنیے، کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں مردے زندہ اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور اندھے
کوڑے کو اچھا کرتا ہوں، مادرزاد نابیناؤں کو بینا ہی دیتا ہوں. وہ بیماری جن کے ڈاکٹر کے پاس سورہ وہاں جاؤ، سورہ کیا نام ہے آل عمران میں 30 نمبر آیت پہ جاؤ، کس قدر عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہیں. بچہ ہے ماں کے گود میں اور جب تقریر کرنے لگا بولے میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں. اور ہمارے نبی جیسے شان تو کسی کے ہے ہی نہیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میری قمیص لے جاؤ میرے بھائیوں، میرے والد کے آنکھوں سے لگا دو، بینا آ جائے گی، یہ قمیص کی برکت ہے. تو قمیص کیا خدا تھا؟ بھائی نفع بولو بے اذن اللہ ہوتے ہیں، بے ارادت اللہ ہوتے ہیں، بے مشیت اللہ ہوتے ہیں. اس کے لیے اسباب کا انکار نہیں کرو، وسیلے کا انکار نہیں کرو. ہاں اس کو خدا نہ بناؤ، لیکن فائدے ہوتے ہیں. پانی کا کس قدر فائدہ ہے، اور سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہے؟ جس سے ہم جیتے ہیں، آکسیجن. تو بولے فائدہ نہیں دیتا. نبی کی شان. ہاں یہ طرز بیان آپ کا ہونا چاہیے کہ وہ اب اس کو خدا نہ کہو، وہ جو کچھ ہے اللہ نے عطا کی، تو اس کی عبادت کرو نا. جس نے اس قدر پیارا نبی تمہارے پاس بھیجا، جہنم کے راستوں سے بچایا، ہلاکت کے راستوں سے بچایا، ذلت کے راستوں سے بچایا. ہاں اس راستے پہ چلا ہے جس میں اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، اس راستوں پہ چلا ہے جس میں تم دنیا میں غالب رہو گے، مغلوبیت سے، غلامی سے بچو گے. اللہ اکبر کبیرہ. اس پر تفصیل مزید کروں گا، اعتراضات اور جوابات، ٹھیک ہے؟ وہ الگ درس اس کرے گا. میں بہرحال اس پہ میں نے وہاں پر بھی درس کیا تھا 188 پر سورہ اعراف میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 24 پر ہم نے 15 یا 16 درس وہاں کیے ہیں. وہاں سن لیا کرو، یوٹیوب پر لگے ہوئے ہیں سب. ہم کہتے ہیں فساد نہ ہو، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ کوئی نہ کہے نجدیوں کے طرف کہ بس بھائی لوگ تو سب شرک میں مبتلا ہے. اللہ اکبر. شرک کی تعریف آتی نہیں ہے اور شرک میں مبتلا ہے. اور کیا کہتے ہیں پھر آپ کو سناؤں گا. یہ ان لوگوں کے بولے وہ جو ابو جہل لوگ تو ان کا کفر کم تھا، بولے ان کا زیادہ ہے. میں نے خود ان لوگوں سے سنا. بولے یہ شیطان سے بھی آگے ہیں. بولے شیطان بھی جب مانگنے پہ آیا تو کہا یا اللہ تو ہی دیتا ہے. بولے یہ جاتا ہے، ارے بھائی دیتا تو کس نے بولا، وسیلے تو ہے نا. اب اللہ کے نیک بندے جو بھی مانگتے اللہ دیتا ہے. ہماری زبانیں گندے، ہمارے اعمال گندے، تو کوئی نیک بندہ ہاتھ اٹھا لے تو کیا ہوا؟ یہ تھوڑے کہ وہ کر رہے بھائی، لیکن وہ نیک تھا، اس کی دعا قبول تھی، تیرے لیے کر لی. تو یہ وہ اس پہ تقریر کر رہا تھا وَلَا تَيْأَسُوا مِنَ سورہ یوسف پہ. تو کہتا ہے یہ لوگ شیطان سے بھی بدتر. اب اتنے مبالغے کر رہے، اب بتا. اللہ کی پناہ. شیطان مردود کو اب مسلمانوں سے آگے لے گئے. ایک جگہ میں لگا ہوتا پٹھان، تو وہ جو ہے نا یوں ابو جہل اور ان لوگوں کو اتنی تعریفیں کر رہا تھا. میں سن رہا تھا، میں نے بولا لگ رہا ہے کہ یہ بھی اس کا کزن ہے. بھئی تو کافروں کی اتنی تعریف ہے. بولے جب بھی قربانی کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے، جب بھی پکارتے اللہ کو پکار. تو بھئی بھی لگتا ہے تو بھی اس کا کزن ہے. ہاں الفت محمد دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی سب کچھ نامکمل ہے. لکل امت اجل، ہر امت ہر گروہ کا ایک وقت ہے. یعنی لوح محفوظ میں ہر امت کی ہلاکت کا وقت لکھا ہوا ہے. جس کی نگاہ لوح محفوظ پر ہے وہ جانتے ہیں. تو اس سے پہلے عذاب نہیں ہے گا، اس کے بعد بھی اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹے اور نہ آگے بڑھے. تو اس سے معلوم ہے کہ تقدیر مبرم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، مگر تقدیر معلق میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. رب کریم کا فرمان ہے، ہم سنیں گے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 39 میں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، کہ جس کو اللہ چاہے مٹا دے
اور جس کو چاہے ثابت رکھے اس کے پاس لوح محفوظ میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے داؤد علیہ السلام کی عمر بجائے 60 برس کے 100 برس ہو گئی۔ نیک اعمال اور صدقہ سے عمر اور مال بڑھتا ہے۔ صلہ رحمی کے بارے میں فرمایا صلہ رحمی کرو، عمر بڑھے گی، مال میں اضافہ ہوگا اور خاتمہ بالخیر ہوگا، آبادیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلہ رحمی سے کتنے برکتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے دعائیں مانگنے کا حکم ہے۔ خیال ہے کہ موت کا آگے پیچھے نہ ہونا قانون ہے، اور آگے پیچھے ہو جانا قدرت قانون وہ قدرت قانون ہے۔ ایک قانون ہے، قدرت قانون یہ ہوگا، باقی اللہ کی قدرت ہے۔ قانون کیا ہے کہ ہم پڑھیں گے تو کہاں جائیں گے؟ مدرسے جائیں گے نا، لیکن اللہ کی قدرت تو یہ بھی ہے کہ اب گھر میں بیٹھ کے عالم بن جائے۔ آگ کا قانون کیا ہے؟ جلائے گی نا، لیکن اللہ کی قدرت یہ کہ نہ جلائے۔ تو وہ آگے پیچھے ہو جانا قدرت قانون کے پابند ہم ہیں، رب تعالیٰ نہیں۔ اس لیے یہاں یستاخرون اور یستقدمون کو جمع فرمایا، یعنی لوگ اپنے مرضی سے آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مردے زندہ فرمانا تو اس کی زندگی تو آگے بڑھ گئی۔ تو یہ اللہ کی قدرت، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا نا۔ ابراہیم خلیل اللہ کا 4 پرندے ذبح کر کے پھر زندہ کرنا، عزیر علیہ السلام کا 100 برس وفات رہ کر جی اٹھنا، 70 اسرائیلیوں کا وفات کے بعد پھر زندہ ہونا رب کے حکم سے تھا، وہاں اس کے قدرت کا ظہور تھا۔ یہ سارے واقعات صراحتاً قرآن کریم میں مذکور ہیں، لہذا یہ آیت ان کے خلاف نہیں ہے، یہ قانون کی بات ہے، انسانوں تمہاری طاقت کی بات ہے، اللہ کی قدرت کی نہیں۔ اللہ کی قدرت وہ معجزہ طور پہ یا ولی کی کرامت کے طور پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ قل ارائیتم، اے محبوب اب ان سے کہیں ذرا بتاؤ تو صحیح، آتاکم اگر آئے تمہارے پاس عذاب، اس کا عذاب جس کو تم جلدی مانگتے ہو، بیاتن رات کو، نہارن یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو اس میں وہ کون سی چیز ہے کہ مجرم کو جس کی جلدی ہے، کہ جلدی آ جلدی کیا ہے، یعنی تمہاری غفلت کی حالت میں بیاتن رات کو، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، بیاتن بیت کو، کمرے کو بیت کہتے، اس میں انسان رات گزارتا ہے، یبیتون بات ہے یبیتو، دار کو دار اس لیے گھمتے، پورا گھر دار ہے، دار یدو اس میں انسان گھومتا رہتے، ایک کمرے کو بیت، ویسے گھر کو بیت بھی کہتے ہیں، لیکن اصل میں انسان رات گزارتا ہے، کیونکہ رات کو کفار نیند میں اور دن کو طلب معاش میں ایسے غافل ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی، تو فرمایا رات کو آ جائے یا دن کو۔ تو وہ کون سی چیز ہے اس مجرموں جس کی تم اس میں جلدی کرتے ہو؟ یعنی کفار تو عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں اور غفلت میں رہتے ہیں، اور مومن عذاب سے خوف اور اس سے بچنے کی تدبیروں میں کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہم اجرنا من النار ثم اذا ما وقع آمنتم به، تو کیا جب ہو پڑے گا، جب واقع ہوگا تم پر تو پھر تم یقین کر لو گے، پھر تم ایمان لاؤ گے اس پر۔ تو الآن کیا اب تم اے کافروں ایمان لاتے، وقت کنتم بھی تستعجلون، کہ اب تم جلدی مانگتے ہو اس کو، حالانکہ تم اب اس سے ڈرتے ہو، حالانکہ تم تو اس کو جلدی مانگ رہے تھے۔ یعنی عذاب دیکھ کر ایمان لانا قبول نہیں ہوتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم، آگے پڑھیں گے۔ بس ایک دنیا میں اللہ کی قدرت ہے نا، ورنہ جب عذاب آ گیا تو آ گیا، بس نہ توبہ قبول ہے نہ فریاد قبول ہے، بات ختم ہوگی۔ ثم قیل للذین، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، کفر کیا، ذوقوا چکھو عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب۔ کفار سے یہ فرمایا جانا حشر میں ہوگا نہ کہ قبر میں، کیونکہ قبر کا
عذاب دائمی نہیں ہے، اس لیے یہاں ثم فرمایا گیا۔ لہذا آیت سے یہ دلیل پکڑنی کہ عذاب قبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، غلط ہے۔ حل تجزون الا ما کنتم تکسبون، تمہیں کچھ اور بدلہ نہیں دیا جا رہا مگر وہ جو تم کرتے تھے، تمہارے کیے کا تمہیں یہ سزا اور عذاب مل رہے ہیں۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہیں، ایک یہ کہ کفار کو قیامت میں نیکیاں نہ کرنے اور گناہ کرنے کا بھی عذاب ہوگا، جیسا کہ تکسبون سے معلوم ہے، کیونکہ کفار عذاب کے لحاظ سے اعمال کے مکلف ہیں۔ رب فرماتے قالوا لم نکن من المصلین، سورہ مدثر آیت نمبر 43، جب ان کو ما سلکم فی سقر تو بولیں گے ہم نمازیوں کے ساتھ نہ تھے، نماز نہیں پڑھتے، تو پتہ چلا یہ بھی اس کے بھی عذاب ہوگا ان کو۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے، یعنی عذاب دنیا یا عذاب آخرت جس کا آپ ہم سے وعدہ فرماتے ہیں۔ یہ سوال مذاق کے طور پہ کر رہے تھے، کیا وہ حق ہے؟ قل تم فرماؤ ای وربی، میرے رب کی قسم بالکل، انہو لحق، کہ وہ عذاب حق ہے۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم، ایک یہ کہ بزرگوں سے مذاق کے طور پر باتیں پوچھنا کفار کا طریقہ ہے۔ علماء سے پوچھے، کسی سے بعض لوگ علماء سے بھی مذاق کرتے ہیں، یہ گمراہ ترین لوگ ہوتے ہیں، لیکن علماء کو چاہیے کہ ان کو پھر تفصیلی جواب نہ دے، الزامی جواب دے۔ وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، ایسے کوئی سوال ڈھونڈ کے آ جاتے ہیں، ہم تو جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، پھر ہم جواب نہیں دیتے، اس کو لٹکا کے رکھتے، ہمیں تو پتہ ہے کہ اس غریب کو تو پتہ ہی نہیں، پھر ہم پوچھتے ہیں تو نے کون سا سوال کیا یار، سمجھ پہلے سوال کی کنڈیشن تو بتاؤ نا، کیا اس کے بارے میں پوچھے، وہ سم بک آج تک تو نے کیا سیکھا، یہ سوال جو کر رہے ہیں کس متعلق ہے، یہ آپ کے علوم کے فرائض میں سے، واجبات میں سے، دنیاوی فوائد کے میں اخروی ہیں، کوئی دنیاوی فائدہ ہے اخروی نقصان سے، کس لیے کر رہے ہو؟ تو بولے فائدے کے لیے، تو پھر نماز کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ تمہیں نماز یاد ہے؟ ہاں تمہیں فکر ہے وہ جنگل میں لاش جب مل جائے تو اب کیا کریں گے، مسلمان ہے یا وہ ہے، تمہیں اس کی فکر ہے، یہاں فکر نہیں ہے، تو پھر اس کو سیدھا کیا کرو، عوام کو اتنا کھلا چھوٹ نہ دو۔ اب ہم سے سوال نہیں کرتے، ادھر ادھر سے آ کے امام صاحب سے پوچھیں تاکہ مذاق کا موقع نہ ملے۔ علماء سے مذاق، ہم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن علماء سے مذاق کرنے سے جو ہے نا ان کو کہتے صحیح رہو، مولا کو علماء کو مذاق بنا۔ آپ بولیں گے یار سوال ہم نے سیکھ لیا، کئی بے وقوفوں کو میں نے دیکھا آ کے وہ، میں نے بولا واہ بھائی واہ کیا سوال یاد کیا، اب اس غریب کو پتہ ہی نہیں چلے، بس ہم نے پوری زندگی مدرسے میں اس لیے گزاری کہ ایک جاہل کا سوال کا جواب ہی نہ دے سکے۔ بعض علماء بڑے سادے ہوتے ہیں، بڑے وہ ہوتے ہیں، ان غریب کو بس وہ بھی لگ رہا تو کہتے یار یہ کیا ہوا۔ تو وما انتم بمعجزین، اور تم نہیں ہو عاجز کرنے والا، اللہ قادر مطلق ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنا نفع کائنات کو ہے کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ استدلال کرنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، تو یہ عقلاً و نقلاً ہر اعتبار سے، ہر چیز کے ایک اعتبار ہے، جس اعتبار سے یہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ تو انتہائی حد درجے کی جہالت اس لیے کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں، بولا ہاں، بولے نماز سے فائدہ ہے نقصان ہو، بولا کہ فائدہ ہے، تو بولا پھر یہ نہیں تو اپنے لیے فائدہ کر سکتے ہو، نبی کے بارے میں تم نے عقیدہ رکھا ہے کہ وہ تو اپنے لیے نفع و نقصان نہیں کر سکتا۔ انسان کر سکتے اپنے لیے نفع و نقصان یا نہیں کر سکتے؟ تو بھئی یہ قید لگانی ہوگی کہ اس اعتبار سے کہ خود ہو ہر کوئی اپنے لیے نیکیاں بھی کماتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، لیکن ولا حول ولا قوت الا پڑھتا ہے کہ اللہ کے عطا سے ہوتا ہے۔ اب لوگوں کو کہہ دے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرے نہیں، ہم کمزور ہیں، ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، تب بھی بڑی بات ہے۔ حضور وہ ہستی ہے کہ پورے کائنات کے انسانیت جس نے اس کا کلمہ پڑھا، ہاں حضور نے کیا فرمایا، پیچھے میں نے حدیث بتائی کہ جہنم کی آگ ہے، میں تمہیں بچاتا ہوں وہ ہے جو خود بچا ہوتا ہے عذاب سے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟
خدا کے بندے عقل اور شعور سیکھو. 2 آیتیں بس یاد کی. جہاں بھی جاؤ گے نجدیوں سے تمہارا وہ ٹکراؤ ہوگا، جن کو آبڑے کہتے ہو، نجدی کہتے ہو، گستاخ کہتے ہو. تمہیں یہ آیت ہے، ان کو بولا آپ نے یہ دونوں آیتیں پڑھی ہے. قرآن میں 2 جگہ یہ آیت ہے. 2 جگہ یا 3 جگہ؟ 2 جگہ سورہ اعراف میں 188. لیکن یہ اس قسم کے بے وقوف ممبروں پر بیٹھ کے اس کو یہ بتاؤ کہ وہ خدا نہیں ہے بھائی، وہ مخلوق ہے. وہ مخلوق میں انسانوں میں سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی ہے. تو بولا ایسا نہیں اس کی عبادت شروع کر دو، کل اللہ کو چھوڑ دو، تو یہ شرک ہے. اور وہ اللہ نہیں ہے، وہ معبود نہیں، وہ عابد ہے. سمجھے؟ اس اعتبار سے لوگوں کو سمجھایا گیا. اب انہوں نے دوسرا معنی لے لیا. جنہوں نے اس قسم کی باتیں کی، پھر میں تمہیں اس کی تھوڑی سی تفصیل کروں گا، کیونکہ ہم صرف اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ وہاں سورہ اعراف میں یہ پڑھ رہے تھے نا کہ وہ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. تو ایک مولانا صاحب کا میں سنتا ہوں کہ کیا تبصرے کریں. وہ کہتے ہیں نہیں، اب یہ جب میں نے سنا نا میری تو حالت ہی ہوگی. بولے نہیں، حضور کو تو قیامت کے بارے میں وہ اس طرح انہوں نے حسر کے ساتھ وہ جملہ کیا کہ ایک انسان کہتے ہیں نا اس کو تو نہیں ہے. ہاں، ہی کا لفظ حضور کے لیے استعمال. میں نے بولا انا للہ و، یعنی یہ کہتے ہیں دوسروں کے لیے تو امکان ہے، حضور کو تو نہیں ہے. انا للہ، یعنی انداز گفتگو ایسے پریشان. یار تو جس نبی کا کلمہ پڑھا، جس طرح علماء نے لکھا ہے، 1400 سال مفسرین نے، بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے، اس کا تھوڑا مطالعہ کرو. تمہارا منہ کالا ہو گیا، تو نبی علیہ السلام کی شان کے بارے میں کیا جانے. ہاں، تمہیں یہی تربیت دی گئی ہے. انسان اپنے والد کی کتنے وہ کرتا ہے، کوئی استاذ اس کی. اچھا، یہ جو ہیں جن کی ہم بات کریں، یہ اپنے شیخوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اس کی ایسے تعریف کرتے ہیں تھوڑے جھک بھی جاتے ہیں. میں نے تو گیا نا جہاں ٹکر ہوتا تھا، میں نے بولا تمہارا شیخ تو بڑا، اس کے بارے میں تو ایک بات سنتے تمہارے کلر اڑ جاتے ہیں. ہاں، اور جب اللہ والوں کی بات آتی ہے تو پھر تم بڑے شعر ہو جاتے ہو. دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے. قرآن میں تو نے الگ قرآن پڑھا جیسے ہم نے تو پڑھا ہی نہ ہو. ہاں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 84 پہ پڑھو کہ اہل کتاب نے 4 باتیں بتائی گئی، ایک پر اس نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا بدلہ جہنم ہے. کہ پورا قرآن صحیح طریقے سے نہیں بیان کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم بلا افراط اور تفریق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، بلا فساد اور فقواریت کے، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھنے، اس کو پھر آگے بیان کرنے، پھر اس پر عمل کر کے دوسری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.